جب آپ نے سموتھ کرز لگانے ہوں تو اس کے لیے آپ ایس پی لائن لگاتے ہیں۔ ایس پی لائن ہمارے پاس ہوم ٹیب میں ڈرا پینل میں موجود ہوتی ہے، اور ایس پی لائن یا سپلائن آپ سپلائن فٹ میتھڈ کے تحت بھی لگا سکتے ہیں، یا پھر سپلائن کنٹرول ورٹیسز کے تحت بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر باری باری ان دونوں طریقوں سے ایس پی لائن لگائیں گے۔ یہاں پر میں سب سے پہلے سپلائن فٹ لگاتا ہوں، اس کے بعد میں یہاں پر اگر یہاں پہ کلک کرتا جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سموتھ کرز بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر میں یہاں پر کنٹرول ورٹیسز کے تحت بھی لائن لگانا چاہتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایس پی لائن لگ رہی ہے۔ اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس لائن کے اندر ہی سارے گریپنگ پوائنٹس موجود ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس لائن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کے ورٹیسز اس لائن سے باہر ہیں، اور ان گریپنگ پوائنٹس کو آپ یہاں سے پکڑ کے اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مزید اس کے اندر جو بھی میں آپریشن کر رہا تھا، یہ اسٹریچ ورٹیکس کا کر رہا تھا کہ اس کو میں اس طریقے سے موو کر سکتا ہوں، اور اگر آپ زیادہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، زیادہ ریفائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لے جا کر اس کو یہاں پر کلک کریں گے تو ایک ورٹیکس اور ایڈ ہو جائے گا۔ جیسے ان دونوں ورٹیکس کے بیچ میں بھی میں نے ایک ورٹیکس اور ایڈ کرنا ہو تو میں یہاں پر ایڈ ورٹیکس بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے پوائنٹ اس کا خود دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ان دونوں کے بیچ میں بھی دیکھیں معمولی سی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی میں مزید کنٹرول چاہتا ہوں تو میں یہاں پر ریفائن ورٹیکس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ورٹیکس اور ایڈ ہو گیا، اور اس کی مدد سے آپ اس کو معمولی سا بھی موو کر کے اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پولر ٹریکنگ کی وجہ سے وہ ہمیں فریلی موو نہیں کرنے دے رہا، تو میں فی الحال اس کو آف کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ مائنر سی چینجنگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کنٹرول ورٹیسز کو سیم اسی شیپ میں لے کے آ جائیں، کنٹرول فٹ کی شیپ میں، تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے، اور کنٹرول ورٹیسز بھی اگر آپ فٹ پہ کلک کریں گے تو اب اس کے سارے گریپنگ پوائنٹس لائن کے اندر ہی آ جائیں گے، سیم اسی طریقے سے جس طرح سے ہم نے پہلی کرو یہاں پہ لگائی ہے، اور یہ کنٹرول ورٹیسز کی بجائے ہم نے سپلائن فٹ میتھڈ کے تحت لگائی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ سپلائن لگا سکتے ہیں۔ یہ تو اس کمانڈ کا اوور ویو ہو گیا، اس طریقے سے آپ لائن لگا لیں گے، لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو اس لیکچر کو تھوڑا آگے تک دیکھ لیں، ورنہ سپلائن کمانڈ آپ کی یہیں پر کمپلیٹ ہے۔ یہاں پہ اب پھر سے سپلائن لگاتا ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو کمانڈ بار میں مختلف آپشن نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ میتھڈ ہے، اگر میں میتھڈ پہ کلک کرتا ہوں سیم ہم سے وہی پوچھ رہا ہے کہ جی فٹ میتھڈ کے تحت لگانی ہے یا کنٹرول ورٹیسز کے تحت۔ فٹ کے تحت ہی لگانا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں پہ کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ ناٹس پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، کوڈ، اسکوائر روٹ، یونیفارم۔ ان میں کیا فرق ہے؟ اس کو لگانے سے پہلے میں ان دونوں کو یہاں سے اریز کر دیتا ہوں، اور پولی لائن کی مدد سے میں یہاں پر ان میتھڈز کو باری باری اپلائی کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں سپلائن لگاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹس میں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پر کوڈ سلیکٹ ہے اور یہاں پر بھی سلیکٹ ہے، تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا پہلا پوائنٹ لگانے کے لیے میں یہاں پہ F3 کی سے دوبارہ سے آبجیکٹ سنیپ آن کر لیتا ہوں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوڈ میتھڈ کے تحت اپلائی ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا کلر میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں، پراپرٹیز میں جا کے اس کا کلر یلو کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر سے سپلائن لگاتا ہوں، اور اب ناٹس میں جا کر میں اس کو اسکوائر روٹ کر دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کلر بھی میں یہاں سے چینج کر کے گرین کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سلیکٹ کر لیا، انٹر کر لیا، تو ان دونوں میں معمولی سا فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ سیم اسی طریقے سے میں پھر سے یہ لائن لگاتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پر اس کا کلر میں بلیو کر لیتا ہوں، اور ناٹس میں جا کر میں اس کو یونیفارم کر لیتا ہوں۔ گریپنگ پوائنٹس ہمارے وہیں پر آئیں گے جہاں پہ یہ پولی لائن لگی ہوئی ہے، اور میں اس پہ کلک کرتا جا رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ لگے۔ اس کو مزید واضح طور پر دیکھنے کے لیے میں ان کی وڈتھ بھی یہاں سے بڑھا دیتا ہوں، 0.3 کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دو لائنوں کو بھی باری باری جا کر
0.3 mm کر دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ یہاں پر میں ویڈھ تو اس کی بڑھا رہا ہوں لیکن یہاں آپ کو شو نہیں ہو رہی، وہ اسی سے شو نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں پر لائن ویٹ کی آپشن آپ نے آن نہیں کی ہوئی۔ آپ جب سٹیٹس بار میں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر لائن ویٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے، چیک ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سٹیٹس بار میں موجود ہے، وہ ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ لیکن جب آپ اس کو کلک کریں گے اور یہ بلو کلر کی ہو جائے گی تب ہی اس کا ویٹ یہاں سے آن ہوگا۔ تو ان طریقوں سے لگا کے آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ یہ ہم نے باری باری 3 لائنیں لگائی ہیں۔ سب سے پہلے کارڈ کے تحت ہم نے لگائی تھی وہ یلو کلر کی لائن تھی، دوسری گرین کلر کی لائن لگائی تھی وہ سکیئر روٹ تھی، اور جو ہم نے یہاں پہ تیسری لگائی وہ ہماری یونیفارم تھی۔ تو ان تینوں میں یہی فرق ہے۔ اس کو میں یہاں سے اریز کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر سے اسپلائن لگاتا ہوں اور آپ دیکھیں گے یہاں سے آبجیکٹ ہے، تو اس سے پہلے میں ایک آبجیکٹ کریٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ میں ایک پولی لائن لگا رہا ہوں اور اس کی کلر پراپرٹی میں پہلے کی طرح بائی ڈیفالٹ بائی لیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس بائی لیئر میں ہمارے پاس اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا یہ، اور یہاں سے بھی جا کر اس کو میں یہاں پہ بائی لیئر کر دیتا ہوں۔ اس کی ایک کاپی کریٹ کر لیتا ہوں۔ اس کو پھر سے یہاں سے جا کر میں پولی لائن کو کرو فٹ کر لیتا ہوں اور اس کو دوسری آپشن میں سپلائن فٹ کر لیتا ہوں۔ تو ان دونوں کی شیپ چینج ہو جائے گی اور یہ دونوں ہمارے پاس ابھی تک 2D پولی لائن ہی ہے۔ تو میں یہاں سے پھر سے جا کے جب آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا اور اس کو بھی سلیکٹ کروں گا اور انٹر کی پریس کروں گا تو اب دیکھیں گے کہ وہ ابھی تک انیبل کہہ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کو جا کے آبجیکٹ سلیکٹ کر کے اس کو سلیکٹ کروں گا تو یہ ہمارے پاس سپلائن میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ پولی لائن کو سپلائن میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور سپلائن کو بھی واپس آپ پولی لائن میں کنورٹ کرنا چاہیں تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب یہ سپلائن آ گئی ہے، اس کی آپشنز آ گئی ہیں، تو میں اس کو کنورٹ ٹو پولی لائن کر دیتا ہوں اور انٹر پریس کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ آپ کے پاس پولی لائن میں واپس کنورٹ ہو گئی ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔